بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں، جو سفر کا قصد کرے چاہیے کہ پہلے شہوت حواس اور خواہشوں سے گزر جائے تاکہ غربت کی ذلت میں نہ پڑے، کیونکہ مسلمان کا ذلیل ہو کر لوگوں کے سامنے پھرنا اچھا نہیں۔ صحبت کی خوبی یہ ہے کہ جو اپنے پر فروغ جانو وہ ہم نشیں پر فراخ جانو، جو کچھ اس کا ہو اس پہ تباہ نہ کرو، اس کی جفا پر تحمل کرو، خطا پر اس کا عذر مقبول سمجھو، اس کو انصاف دو اور اس سے انصاف نہ لو، اس کی مطیع بنو اور اس کو مطیع نہ بناؤ، جو کچھ تمہیں اس سے ملے اسے بہت بڑا اور زیادہ جانو، اور جو تم سے اس کو پہنچے اس کو تھوڑا اور حقیر جانو۔ سب سے افضل چیز جس کو چاہیے کہ لوگ لازم پکڑیں خواہشات کی نگرانی اور حساب گیری ہے، اور سب کاموں پر پورا علم لا کر ان کا سر انجام دینا ہے۔ آپ نے نوکر کو کہا کہ اگر کوئی تم سے پوچھے کہ تمہارا معبود کس حال میں ہے تو کیا جواب دو گے؟ کہا جیسا اصل میں تھا۔ پوچھا اصل میں کیسا تھا؟ کہا جیسا اب ہے۔ فرمایا کیا خوب جواب ہے۔ ذاکر حقیقت کو اللہ ایک نور عطا کرتا ہے جس سے وہ تمام ہستی کو ذرا ذرا مشاہدہ کرتا ہے، اور اسے ذکر سے ایسی لذت حاصل ہوتی ہے کہ اس کی حلاوت کی لذت کو وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ تھوڑے کاموں میں نیت خالص ہو تو اس کا اجر بہت سے اچھے کاموں کے برابر ہے، اور تھوڑی سی تواضع کا بدلہ بہت سے نیک اعمال کو تحقیق سے کرنے کے مساوی ہے۔ راحت نفس کی خواہشات سے رہائی حاصل کرنے میں ہے۔ جب حق بات کسی سے سنو قبول کرو، جو تم سے نیچا ہو اس کے ساتھ نرمی کرو، اور جو تم سے اوپر ہو اس کا ادب بجا لاؤ۔ اگر اپنے متعلق کسی سے خطا دیکھو تو عمل کرو، جو تمہیں نیک و بد پہنچے اس پر شکر کہو، غصے کو ضبط کرو، جہاں کہیں ہو خدا کی طرف دھیان رکھو، اور دولت مندوں کے ساتھ تکبر نہ کرو۔ توبہ کے 10 مقام ہیں: جہلوں سے دور رہنا، باطل چیزوں کو ترک کرنا، متکبروں سے منہ پھیرنا، خواہشوں سے نہ گزرنا، نیکیوں کی طرف لپکنا، برے کاموں سے بچنا، اگر کسی کا حق چھینا ہو اسے ادا کرنا، حصول مال و ثواب کی جستجو میں رہنا، مال جب قبضے میں آ جائے تو محتاجوں میں تقسیم کرنا۔ حیا کی بہت سی علامات ہیں۔ بات کرنے سے پہلے اس کا وزن کرنا ہے تاکہ ایسا کلمہ منہ سے نہ نکل جائے جس پر ضلالت اٹھانی پڑے۔ ایسے کام کرنے سے پرہیز کرو جس میں عذر خواہی کی نوبت پہنچے۔ ایسی حالت میں مبتلا ہونے سے بچنا جس میں شرمندگی واقع ہو۔ آنکھ، زبان، کان، پیٹ اور دیگر اعضاء کی حفاظت کرنا تاکہ بے پرواہی سے رسوائی نہ ہو۔ دنیا دریا ہے اور آخرت کنارہ کشی تقویٰ ہے، اور لوگ مسافر۔ اصل سیاست اور صحیح تدبیر کم کھانا، کم بولنا اور کم سونا ہے، اور بے جا خواہشوں کا ترک کرنا۔ سب سے بڑا اور بہتر کام وہ ہے جو علم کے ساتھ وابستہ ہو۔
جس کو پرندوں کی آواز، درختوں کا ہلنا اور ہوا کا چلنا سمجھ میں نہ لا سکے، وہ سما کے دعوے میں جھوٹا ہے۔ جو لوگ فقراء کی صحبت کو ترک کر کے امراء کی صحبت حاصل کرتے ہیں، اللہ ان کو اندھا کر دیتا ہے۔ اللہ تک پہنچنے کے دو راستے ہیں، ایک نبوت، دوسرا اتباع نبوت۔ نبوت تو مرتفع ہوگی، اتباع نبوت طالب حق کو لازم ہے۔ بغیر اتباع نبوت کے وصل حق حاصل نہیں ہو سکتا۔ جب تک دھواں ہے آگ کچی ہے۔ اس شخص کے گھر کو کیوں آگ لگاتے ہو جس کے پاس دو عورتیں ہیں؟ آگ روح کو جلا نہیں سکتی۔ ادھورا کام اور دشمن دونوں آگ کے مترادف ہیں۔ نفسانی خواہشات بناوٹی سونے کی طرح چمکتی ہے، لیکن امتحان کی آگ میں پڑنے سے وہ کافور ہو جاتی ہے۔ اگر لوگوں کو ایک دوسرے پر اعتماد نہ ہوتا تو ہر ایک کو صرف اپنی ہی آمدنی پر گزارا کرنا پڑتا۔ اگر میں دنیا کا ڈکٹیٹر بن جاؤں تو ایسا قانون بنا دوں کہ تمام اشخاص کو جن کی روزانہ آمدنی 1 پاؤنڈ سے کم ہو، انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ غریب وہ ہے جس کا خرچ اس کی آمدنی سے زیادہ ہے۔ جس نے زندگی میں تمہارے ساتھ کوئی نیکی نہیں کی، اس کی موت پر آنسو مت بہا۔ قدیم زمانے کے گپجو میں پیالے تو لکڑی کے ہوتے تھے اور پادری سونے کے، مگر آج کل یہ حالت ہے کہ پیالے تو سونے کے ہو گئے اور پادری لکڑی کے۔ کل وہی اچھی ماں بن سکتی ہے جو آج اچھی لڑکی ہے۔ آخرت اور دنیا سب کچھ اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ آخرت کا بہترین توشہ پرہیزگاری ہے۔ اگر دولت مند بننا چاہتے ہو تو ہر جمعے کی صبح صدقہ دے دیا کرو، بہت جلد رزق کی تنگی سے نجات پاؤ گے۔ بے شک دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ اپنے مال کی خاطر یہاں تک لڑو کہ آخرت میں تم شہیدوں میں شامل ہو سکو، یا جیت کر اپنا مال بچا لو۔ آخرت کا گھر اس کے لیے ہے جو سر کو غرور سے اونچا کر کے نہ چلے اور فساد برپا نہ کرے۔ دنیا کو آخرت کے لیے اور آخرت کو اللہ کے لیے چھوڑ دو۔